اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 6 نمبر آیت سورہ بقرہ کی۔ اس سے پہلے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ جو بلیور ہیں، جو مومن ہیں، جو ان کے بارے میں کہ جو متقی لوگ ہیں، یہ کتاب ان کے لیے ہے جو متقی ہیں۔ اور پھر متقیوں کی اللہ عز و جل نے ڈسکرپشن بتائی جو ہم نے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں اور جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو میں نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو مومن ہیں، ایمان لانے والے کون ہیں؟ جو کتاب پہ مطلب قرآن پہ ایمان لاتے ہیں اور قرآن سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں ان پہ بھی ایمان لاتے ہیں اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہے آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ لوگ متقی ہیں۔ اس کے بعد اللہ عز و جل فرما رہے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ جو ہے اپنے رب کی ہدایت پہ ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جو متقی ہیں ھدی للمتقین، تو یہ صرف قرآن جو ہے وہ ہدایت صرف متقین کے لیے ہے؟ جو تقوی والے ہیں، جو احتیاط رکھتے ہیں، جو اپنے کاموں میں محتاط رہتے ہیں اور حرام چیزوں سے بچتے ہیں اور سیدھی راہ پہ ہیں، صرف ان کے لیے ہے، باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے؟ اور باقی جو لوگ ہیں جو احتیاط نہیں رکھتے، محتاط نہیں ہوتے، تو ان کے لیے یہ قرآن ہدایت نہیں ہے۔ تو دوسری جگہ پہ قرآن میں اللہ عز و جل نے فرمایا ہے کہ ھدی للناس، یہ ہدایت ہے سب لوگوں کے لیے۔ تو اس کو آپ کس طرح ڈسکرائب کریں گے کہ یہاں پہ اللہ عز و جل فرما رہے ہیں کہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے جو متقین ہے، اور دوسری جگہ پہ ھدی للناس مطلب سب کے لیے، مطلب جو بھی قرآن کھولے گا اس کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ تو اس کو کس طرح ایکسپلین کریں گے آپ؟ کس طرح اس کو جو ہے وہ کریں گے؟ یہ تو دونوں مختلف چیزیں ہو گئیں۔ ایک جگہ پہ ہے کہ جو تقوی والے ہیں، دوسری جگہ پہ ہے کہ سب کے لیے ہے۔ تو جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی پروفیسر کسی کلاس میں جا رہا ہے اور فرسٹ ڈے ہے اس کا، اور فرسٹ ڈے پہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بتا رہا ہے کہ یہ کتاب ہے اور یہ جو کتاب ہے یہ تم سب کو فائدہ دے گی، تم سب کے لیے ہے، اور یہ کتاب فرسٹ ایئر کے لیے اس جو ابھی سٹارٹ ہوگا سب کے لیے، سب کو فائدہ دے گی، لیکن اصل فائدہ ان کو ہوگا جو سیریس ہوں گے، جو اصل فائدہ ان کو ہوگا جو لوگ اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے، اس پہ عمل کریں گے اور اس پہ جو ہے وہ اس پہ ڈسکشن کریں گے، اس پہ عمل کریں گے۔ ان کو فائدہ نہیں ہوگا جو اس کو سپرفیشلی سے پڑھ کے چھوڑ دیں گے یا تھوڑا پڑھیں گے یا سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ فائدہ اصل ان کو ہوگا جو اس کو صحیح طریقے سے یا اس کو وہ پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ھدی للناس، یہ کتاب سب کے لیے ہے، اور متقی کوئی بھی کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ میں بھی متقی نہیں ہوں اس لیے مجھے فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ متقی کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں، آپ تقوی والے کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، میں گناہ گار ہوں، مجھے ہدایت نہیں ملے گی، یا آپ کو ہدایت ہے مجھے نہیں ہے۔ نہیں، آپ کسی وقت بھی تقوی والے بن سکتے ہیں، آپ کسی وقت بھی متقی بن سکتے ہیں۔ اور ناس تو ہم سب لوگ ہیں، ھدی للناس مطلب ہم سب لوگ ناس ہیں، ہم سب لوگ انسان ہیں۔ تو لیکن متقی جو ہے اس میں سے آپ کسی وقت بھی متقی بن سکتے ہیں۔ اگر آپ آج کہیں کہ میں نے اپنے جو چیزیں میں کرتا تھا خراب، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی چیزیں غلط ہیں، کون سی چیزیں صحیح ہیں، میں نے آج سے ساری چیزیں چھوڑ دی اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، تو اس کے بعد جو ہے آپ متقی بن گئے، اور آپ اس کے بعد قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کو ڈیپ سمجھنے کی، پڑھنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کو اور چیزیں ملیں گی جو آپ کو ہو سکتا ہے پہلے نہیں ملی ہو۔ تو یہ قرآن جو ہے وہ سب کے لیے ہے، چاہے وہ متقی ہے چاہے وہ متقی نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، لیکن اصل فائدہ ایسے وہ اٹھائیں گے جو لوگ تقوی والے ہیں، جو لوگ متقی ہیں۔ اس کے بعد والی آیت جو ہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ابھی پہلے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو گروپ ڈسکرائب کیا وہ گروپ کون سا تھا؟ مسلمانوں کا، بلیور کا، مومنوں کا، متقیوں کا، یہ گروپ۔ ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کافروں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کافر جو ہے، اللہ عز و جل فرما رہے ہیں ان الذین کفروا، اس میں کوئی شک نہیں کہ کافر جو ہے وہ جو کافر ہیں، جو بلیو نہیں کرتے،
وہ ایمان نہیں لائیں گے، چاہے آپ ان کو وارن کرو، چاہے آپ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، ان کے لیے برابر ہے، وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کے لیے یہ چیز سیم ہی ہے، ان کے لیے کوئی میٹر نہیں رکھتی، چاہے آپ ان کو آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل فرما رہے ہیں کہ چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا ان کو نہیں ڈرائیں، یہ ان کے لیے چیز میٹر نہیں کرتی، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لا یؤمنون، وہ لوگ جو ہے وہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ابھی اس آیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں ڈیلی بیسس پہ کافی لوگ جو ہے وہ ایمان لاتے ہیں، جو کافر ہیں، جو نان مسلم ہیں، ڈیلی بیسس پہ کافی لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، کافی لوگ آتے ہیں ڈیلی بیسس پہ۔ تو اس میں جو ہے ان الذین کفروا، اللہ عز و جل جو ہے سب کے لیے کہہ رہا ہے جو کافر لوگ ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، چاہے آپ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، چاہے ان کو پیغام دو یا نہ دو، وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس آیت کو کس طرح آپ ڈسکرائب کرو گے؟ کیونکہ یہ آیت اگر آپ سپرفیشیلی پڑھیں گے، اس کی میننگ پڑھیں گے، ترجمہ سنیں گے یا پڑھیں گے، آپ یہ کہیں گے جو بھی کافر ہے، جو بھی نان مسلم ہے، وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائے گا، کیونکہ اللہ عز و جل نے سورہ بقرہ کی 6 نمبر آیت میں بتا دیا ہمیں کہ جو کافر ہے اس کو آپ چاہے اچھی چیز بتاؤ، قرآن کے بارے میں بتاؤ، یا ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، ان کے لیے برابر ہے، وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور ان کو بتانا فضول ہے، تو آپ ان کو دعوت بھی نہیں دیں گے اور آپ ان کو قرآن بھی نہیں بتائیں گے، اور آپ ان کو یہ سمجھیں گے کہ یہ کافر ہی رہیں گے مرتے دم تک اور یہ کبھی مسلمان نہیں ہوں گے۔ لیکن اس طرح نہیں ہے، مفسرون نے اور عالم دین نے اس آیت کو ڈسکرائب کیا ہے کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تھی اس وقت کافر جو تھے، ایک تو مکے میں کافر تھے اور دوسرا مدینے میں تھے۔ مدینے والے جو کافر تھے ان کے پاس اللہ عز و جل کی کتابیں تھیں جن کو انہوں نے چینج کیا تھا خود نے، اور اپنے لوگوں کو بلاتے تھے اپنی طرف، اور اس میں کافی چینجز انہوں نے لائی تھی جو اللہ کی کتابیں تھیں، تورات اور انجیل۔ جب انہوں نے کفر کیا، انکار کیا اللہ کی کتابوں کی جو ان کو دی گئی تھی، اور اتنا بڑا جو ہے وہ کفر کیا تھا اپنے بک سے، تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن پہ کس طرح ایمان لائیں گے؟ جب انہوں نے آخرت ہی ان سے مٹا دی اپنے بک سے، آخرت کا نام آخرت ہوگی نہیں، آخرت ہوگی بھی تو ہم جو ہے وہ ڈائریکٹ جنت میں جائیں، پہلے تو ہوگی نہیں، یہ دنیا ہے، اس دنیا کو ہی آپ جنت بناؤ، اس دنیا کو سب کچھ بناؤ، آخرت جو آئے نہیں آئے وی ڈونٹ نو، ہمیں نہیں پتہ، اور آخرت نہیں آئے گی، اور آئے گی بھی تو ہماری یہی لائف ہے اور ختم ہو جائے گی، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، تو اس دنیا کو جو ہے وہ پرماننٹ بناؤ۔ اس لیے قرآن میں آپ دیکھیں گے اللہ عز و جل بار بار ان کی کتابوں کو، اس سورہ بقرہ میں اور جگہ پہ بھی اللہ عز و جل بار بار آخرت کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، کہ قیامت کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، اور جنت کے بارے میں اور جہنم کے بارے میں، یہ جو بار بار اللہ عز و جل آخرت کے بارے میں بتا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ کفر کیا تھا کہ آخرت آئے گی نہیں، اپنی کتابوں کو ہی تبدیل کر دیا۔ ان کے جو بڑے بڑے لوگ، ان کے جو عالم دین تھے، ان کے اسکالرز تھے، انہوں نے یہ چیز کی تھی، جنہوں نے بڑا کفر کیا تھا، سب لوگوں نے نہیں، جو ان کے عالم دین جو ان کے لوگوں کو چینج کرنا چاہ رہے تھے، وہ جو لوگ تھے وہ الٹیمیٹ کافر تھے، ان لوگوں کو آپ چاہے ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، ان کے لیے برابر ہے، وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ دوسری طرف جو کافر تھے وہ مکے والے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی مکے میں رہے، نبوت کے بعد بھی بہت سا عرصہ وہاں پہ رہے، تقریباً 85% قرآن جو ہے وہ وہاں پہ نازل ہوا مکے میں، اور ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ قرآن کے بارے میں بار بار بتاتے رہے، لیکن پھر بھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوشش کی، اور ان کو وہاں سے نکلنا پڑا مکے سے۔ تو وہ جو کافر تھے مکے والے، ان کے جو لیڈرز تھے وہ ایسے کافر تھے کہ چاہے ان کو آپ کچھ بتاؤ یا نہیں بتاؤ، جنہوں نے اتنا بڑا کیا، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوشش کی، تو اس کے بعد کیا بچا؟ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کوشش کی، تو یہ جو کافر ہیں یہ کبھی مسلمان نہیں ہوں گے، چاہے آپ ان کو ڈراؤ، چاہے آپ ان کو نہیں ڈراؤ، چاہے آپ ان کو پیغام دو یا نہیں دو، یہ لوگ کبھی بھی مسلمان نہیں ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پرٹیکولر خاص ان لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اب جو مکے والے لوگ ہیں وہ انہوں نے کفر کس وجہ سے کیا؟ اپنے تکبر کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے، اور جو مدینے والے لوگ تھے وہ نالج والے لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، انہوں نے جو کفر کیا، انہوں نے اپنے جو بکس تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے گئے ان سے ہی کفر کیا، تو قرآن پہ کیا لائیں گے؟ قرآن پہ کیا ایمان لائیں گے؟
تو یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مدینے میں ان کے بڑے بڑے لیڈرز تھے، نالج والے، علم والے لوگ تھے، اور مکے میں ان کے جو بڑے بڑے جن کو تکبر تھا، جن کو جہالت تھی، بڑے بڑے لیڈر تھے. یہ خاص آیت جو ہے وہ ان کے لیے ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. یہ لوگ جو ہے ان الذین کفروا، بے شک یہ لوگ کافر ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. لا یؤمنون. اچھا، اس کے بعد یہ کس طرح جیسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ پہ گئے. صلح حدیبیہ یہ جب مدینے میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ حج پہ جا رہے ہیں، تو سب لوگ جو ہے مسلمان پریپیئر ہوئے حج پہ گئے. وہاں پہ ایک جگہ تھی حدیبیہ، وہاں پہ جا کے رکے. اور اس وقت 3 جنگیں ہو چکی تھی، 3 بڑی بڑی جنگیں ہو چکی تھی، اور مشرکین مکہ جو مکی والے لوگ تھے وہ مسلمانوں کے خون کے بھی پیاسے تھے کہ ہم کسی طرح ان کو ختم کریں، کیونکہ 3 جگہوں میں ان کو جو چیز چاہیے تھی وہ نہیں ملی. اب وہ اتنے ہائپر ہو چکے تھے کہ ہم جو ہے ایک دفعہ ہی مسلمانوں کو ختم کر دیں. اب اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ہم جو ہے وہ جا رہے ہیں حج کے لیے. اب جب کوئی بندہ حج کے لیے جاتا ہے تو وہ احرام میں ہی جاتا ہے، 2 کپڑوں میں جاتا ہے، نہ اپنے ساتھ ہتھیار لے کے جاتا ہے، نہ جنگ کی تیاری کے ساتھ جاتا ہے، نہ کسی ایسے انٹینشن کے، ایسے ذہن کے ساتھ جاتا ہے کہ ہم ان سے لڑیں گے. وہ صرف حج کے لیے گئے تھے اور حدیبیہ میں پہنچے، وہاں پہ انہوں نے کیمپ لگایا. جب حدیبیہ میں پہنچے تو وہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ان کے خفیہ ایک اٹیک کیا مارنے کے لیے. اور اس کے بعد جب عثمان رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے تھے میسج لے کے، مسلمانوں کے سفیر بن کے ان کے پاس گئے تھے کہ ہم صرف حج کرنے آئے اور ہم آپ سے لڑنے نہیں آئیں گے، ہم حج کریں گے، قربانی کریں گے، گوشت بھی آپ کو دے کر جائیں گے، پھر ہم چلے جائیں گے. لیکن انہوں نے یہ چیز نہیں مانی. عثمان رضی اللہ عنہ جو انہوں نے لیٹ کی تو یہ ریمرس اٹھے کہ جو ہے انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ شہید کر دیا، قتل کر دیا. اب یہ چیز جو اٹھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بیعت دیا کہ ہم لوگ جو ہے وہ ان سے لڑیں گے. سب سے بیعت دیا ہم لوگ ان سے لڑیں گے. کن سے؟ مکی والوں سے. اب سب نے بیعت دیا کہ ہم لوگ ان سے لڑیں گے. اور اس بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اٹیک بھی ہوا، اور کچھ عرصے کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے وہ واپس آ گئے. اب جب یہ مکے والوں سے نہیں لڑے اور وہاں سے بغیر عمرہ کیے، بغیر حج کیے واپس چلے گئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ سورہ فتح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ. اگر آپ ان سے لڑتے، مطلب مکی والوں سے اگر آپ اس وقت لڑتے تو آپ کو کامیابی تو ہوتی، آپ جیت بھی جاتے، آپ ان کو مارتے بھی، آپ سب کچھ ہوتا. لیکن جو مکے میں جو رجال مومنات، کافی مرد جو مومن تھے اور کافی عورتیں جو مومن تھی، مطلب مرد اور عورت جو ہے وہ مکے میں مسلمان تھی. اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ مکے میں مشرک لوگ تھے اور جو مسلمانوں کو برداشت نہیں کرتے تھے اور مسلمانوں کو جو ہے وہ مارنے کے لیے پیاسے تھے. لیکن اللہ عز و جل کہہ رہا ہے اگر آپ ان پہ اٹیک کرتے، مکے میں ایسے لوگ بھی تھے جو دل میں اللہ عز و جل پہ ایمان لایا تھا انہوں نے، اور وہ کسی کو نہیں پتا، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا تھا اور ان لوگوں کو پتا تھا. وہ اپنے لوگوں کو بتا بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اوپنلی عبادت بھی نہیں کر سکتے تھے، چھپ کے عبادت کرتے ہوں گے، اور ان کے دل میں ایمان تھا اور وہ مسلمان ہو چکے تھے. لیکن اپنے ماحول کی وجہ سے وہ لوگ نہیں بتا رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں. اس میں مرد بھی تھے اور اس میں عورتیں بھی تھیں. لِيُدْخِلُ اللَّهُ فِي رَحْمَةٍ مَن يَشَاءُ. اچھا، اس کے بعد وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ، اور آپ کو علم نہیں تھا ان کا، مطلب آپ لوگوں کو ان لوگ کا جو ایمان لائے تھے مکے والے، ان کا علم نہیں تھا اور وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی علم تھا. أَن تَدْعُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مُعَرَّةٌ بِغَيْرِ علم. اور آپ اپنی اس بغیر علمی کے، آپ کو جس چیز کا علم نہیں تھا، اگر آپ ان کے ساتھ لڑتے، جنگ کرتے،
تو بغیر علمی کے آپ ان کو مار دیتے، ان کو قتل کرتے جو ایمان والے تھے. اگر اس طرح کرتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے ناراض ہوتا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ صحیح نہیں ہوتا کہ آپ مومن لوگوں کو مارتے جو مکے میں تھے، جنہوں نے دل میں خفیہ طور پہ ایمان لایا تھا اور ایمان والے تھے، لیکن وہ اوپنلی کہہ نہیں سکتے تھے اپنی فیملیز کی وجہ سے، اپنے جو ہے لیڈرز کی وجہ سے. اگر وہ اوپنلی کہتے کہ ہم مسلمان ہو گئے تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ان کو مار دیتے یا ان پہ ٹارچر کرتے. تو اندر ہی اندر میں وہ مسلمان ہو چکے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی ریزن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو روکا مکے والوں سے لڑنے کے لیے. جب صلح حدیبیہ ہوا وہاں پہ جو ہے وہ جنگ نہیں ہوئی، ورنہ جو مسلمان تھے وہ جیت جاتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی کہتا اگر آپ لڑتے تو فتح آپ کی ہوتی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو روکا کیونکہ آپ کو علم نہیں تھا. آپ بغیر علمی میں ان لوگوں کو جو ہے وہ مار دیتے جو لوگ ایمان والے تھے، اور اگر ایسا ہوتا تو آپ لوگوں کے اوپر مصیبت آتی، اور یہ چیز صحیح نہیں تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ایمان کو بچانے کے لیے، ان لوگوں کو بچانے کے لیے مسلمانوں کو جنگ سے روکا کہ مکے والوں سے نہیں لڑو جب صلح حدیبیہ ہوا. تو مسلمان جو ہے وہ کسی وقت بھی کوئی بھی ہو سکتا ہے، اسلام قبول کسی وقت کوئی بھی کر سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی اگر کافر ہے، کوئی نان مسلم ہے تو بس وہ مرے گا بھی نان مسلم، نہیں، ایسا نہیں ہے. کیونکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج کل کے دور میں ڈیلی بیسس پہ کافی لوگ مسلمان ہوتے ہیں، کافی لوگ مسلمان ہوتے ہیں. تو یہ آیت جو ہے، یہ آیت نمبر 6 سورہ بقرہ کی، یہ پرٹیکولر مخصوص ان لوگوں کے لیے تھی جو تکبر والے تھے، جو شرک کرتے تھے، اوپنلی شرک کرتے تھے، خود بھی کرتے تھے، لوگوں کو بھی شرک کرواتے. ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کرتے ہیں، جو تکبر والے ہیں، جو ایسا شرک کرتے ہیں، مسلمانوں کو کافی حد تک نقصان پہنچاتے ہیں. اور یہ جو لوگ ہیں آپ ان کو چاہے دعوت دیں یا نہ دیں، لیکن یہ جو ہے ایمان نہیں لائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پرٹیکولر خاص ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہے جو یہ لوگ ہیں. اللہ عز و جل ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.